أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. قرآن مجید کے چوتھے پارے کی یہ آیت ہے. پانچواں رکوع ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ اس مغفرت کی جانب جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی جانب جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو جنت تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے. وسارعوا، دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. بہت سے لوگوں نے گھوڑ دوڑ دیکھی ہوگی تو وہاں آگے بڑھنے کی پوری محنت اور کوشش ہوتی ہے، ریس لگائی جاتی ہے. دنیاوی ترقی کے لیے تو آدمی سمجھتا ہے اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ سب سے آگے جانا چاہتا ہے. دنیاوی معاملات میں ہم لوگ سب سے آگے جانا چاہتے ہیں کہ مکان زیادہ ہو، زمین زیادہ ہو، پیسے زیادہ ہوں، عہدہ زیادہ ہو، بڑا ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مغفرت کی جانب ریس لگاؤ، مغفرت کی جانب دوڑ لگاؤ، جو مغفرت تمہارے رب کی جانب سے ملنے والی. ہر ایمان والے کو چاہیے کہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، مغفرت کی جانب لب کے تیزی کے ساتھ قدم بڑھائے. مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، معاف فرماتا ہے، ان کاموں کی طرف لپ کے ان کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لے، ان کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے، ان کاموں کو سب سے پہلے کرنے کی کوشش کرے.
وہ کام بہت سارے، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، خدمت کرنا، لوگوں کی ضرورتوں میں کام آنا، بہت سارے کام ہیں۔ تسبیحات پڑھنا، درود پاک پڑھنا، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ پیش کرنا، بہت سارے کام ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اسے سب سے پہلے کرنے کی کوشش کرے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جن سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ان سے دور رہے، ان سے پرہیز کرے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، آپس میں جھگڑے کرنا، ماں باپ کو ستانا، پڑوسیوں پہ ظلم کرنا، بدنگاہی کرنا، بدکاری کرنا، بہت سارے گناہ ہیں۔ حرام کھانا، رشوت لینا، سود لینا، بہت سارے گناہ ہیں۔ ان تمام گناہوں سے آدمی پرہیز کرے اور دور رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ہر بندے کو مخاطب کیا کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد مغفرت کی جانب دوڑ لگائے، ریس لگائے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کا عیب گنتے ہیں، دوسروں کا عمل گنتے ہیں کہ کون نماز پڑھتا ہے، کون نہیں پڑھتا، کون روزہ رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا، کون کیا کرتا ہے۔ اپنے بارے میں وہ فکر نہیں ہوتی۔ دوسرے کی فکر کرنی چاہیے، دوسرے کو سمجھانا چاہیے اپنی حیثیت، اپنے علم کے موافق، اپنی سمجھ کے موافق، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود کو بھول جائے۔ جس طرح سے آدمی شیشہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کے عیب کو دیکھتا ہے اور صاف کرتا ہے، بال کو ٹھیک کرتا ہے، داڑھی کو ٹھیک کرتا ہے، ویسے ہی ہر بندے کو چاہیے، ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھے، صبح سے شام تک کے اپنے معاملات کو دیکھے، اپنی گفتگو کو دیکھے، اپنے کردار کو دیکھے، اور پھر اس میں غور کرے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہم نے کتنا اچھا کیا اور کتنا غلط کیا، اور جو کچھ غلط ہے پھر اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ مغفرت اللہ ہی دے گا، کوئی اور نہیں۔ مغفرت کا مطلب ہے معافی، معافی، کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہماری نیکیاں قبول کر لی جائیں، ہمیں جنت مل جائے، جہنم سے ہمیں بچا دیا جائے۔ یہ معافی اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معافی نہیں دے سکتا۔ معافی کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے، اور اس کے بعد نیک اعمال ہیں اور گناہوں سے بچنا۔ اور ہماری سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ آخرت میں ہماری معافی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر معافی ہو گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر معافی نہ ہوئی تو پھر ہم پھنس گئے، اور پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے پھنس جائیں گے۔ بغیر ایمان کے جو لوگ چلے گئے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے پھنس جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو دینی کاموں میں، نیک اعمال میں، اچھے اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے موبائل دیکھنے سے، نیٹ دیکھنے سے، ٹی وی دیکھنے سے، ہم اسی میں مشغول ہیں۔ یہ ایک دو لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس وقت کا مرض ہے، اس وقت کی وبا ہے، اسی میں مشغول ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام کی فرصت نہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، حالانکہ اسی موبائل میں اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں کہ اگر اس سے چاہیں تو بہت کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی جانب دوڑو۔ مغفرت ہو جائے گی تو جنت مل جائے گی،
معافی ہو جائے گی تو جنت مل جائے گی، اور وہ جنت ایسی ہے کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس کی چوڑائی کا یہ حال ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ آج یہاں چاہتے ہیں 1 کھیت ہو جائے، 2 کھیت ہو جائے، 3 4 5 اور 2 4 بلڈنگیں ہو جائیں اور اتنی گاڑیاں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، لمبائی کتنی ہوگی؟ لمبائی کتنی ہوگی؟ اور یہ ایک ایک آدمی کو دیں گے، یہ نہیں کہ سب کو اسی میں بھوسا کی طرح اللہ تعالیٰ کرتے، ایک ایک آدمی کو اتنا دیں گے۔ میڈک تو یہ جانتا ہے کہ بس کنواں ہی ساری دنیا ہے، جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی پوری دنیا ہے، یہی کائنات ہے۔ اس دنیا کے بعد جو آخری دنیا ہے وہ کتنی بڑی ہے اس کی کوئی تھا نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں، کوئی اس کا کیلکولیٹ کر کے حساب نہیں بتا سکتا۔ تو اس جو ہماری آرزو ہے، جو ہماری تمنا ہے، دنیا میں نہیں پوری ہو رہی، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں پوری کر دیں گے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور کوشش کرنی ہوگی، آخرت میں وہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس کو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا۔ متقی کے معنی ہے پرہیزگار، اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کو چھوڑنے والا۔ آج ہر گھر میں لڑائی، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بیٹا باپ سے لڑتا ہے، بیٹا ماں سے لڑتا ہے، ماں بیٹے سے لڑتی ہے، پڑوسی پڑوسی سے لڑتا ہے، بس سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے۔ اعدت للمتقین، متقین کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے۔ متقی کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑے، حتیٰ کہ شبہات کو چھوڑ دے، جن چیزوں کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام، اسے چھوڑ دے، حرام کو چھوڑ دے، ناجائز کو چھوڑ دے، غلط کو چھوڑ دے، اچھے کام کرے، برے کام کو چھوڑے۔ جو آدمی اچھے کام کو کرتا ہے ساتھ میں برے کام کو بھی کرتا ہے، تو جو کچھ اچھے کام کیا ہے اس کے اچھے کام ختم ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی چوری ہو جاتے ہیں۔ اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ برے کام کرنا ایسے ہے جیسے کہ آدمی کمائے ایک طرف سے اور دوسری جانب سے چور چوری کرتے رہے، تو اس کے کمانے سے کیا فائدہ، سب چور اٹھا لے گئے۔ اس لیے اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ برے کاموں کو چھوڑے۔ متقی کی ایک دو خوبی کا بیان یہاں ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے کہ جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالت میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ مالدار ہوتے ہیں، پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ فرعون نہیں بنتے، شداد نہیں بنتے، ہارون نہیں بنتے، قارون نہیں بنتے، اکڑتے نہیں، غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، بڑپن نہیں جتاتے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، دینی کاموں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر تنگ دستی ہوتی ہے، وہ غریب ہوتے ہیں، پیسہ کم ہوتا ہے، یا حالات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ابھی لاک ڈاؤن میں حالات ہو گئے، تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، ان کی ہمت پست نہیں ہوتی، گرچہ تھوڑا ہی خرچ کرے، لیکن وہ اللہ کے لیے خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ مال بہت ہے تو بھی وہ غرور نہیں کریں گے، اور مال بہت کم ہے تو بھی جتنا ہو سکے گا وہ خرچ کریں گے۔ والکاظمین الغیظ، ان کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو برداشت کر لیتے ہیں۔ جو ان کو غصہ دلاتا ہے اس سے زیادہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں، دھکے کا بدلہ دھکے سے دے سکتے ہیں۔ کسی نے گالی دی ہے تو جواب میں وہ بھی گالی دے سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ برداشت کر لیتے ہیں، سہ لیتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اگر بھائی بھائی کی بات کو سہ لے تو لڑائی کیوں ہوگی؟ بیٹا باپ کی بات کو سہ لے تو لڑائی کیوں ہوگی؟ بہن بھائی کے بات کو سہ لے، بھائی بہن کی بات کو سہ لے تو لڑائی کیوں ہوگی؟
آپس میں پڑوسیوں میں کچھ بات ہو گئی، آپس میں سہ لیا، برداشت کر لیا تو لڑائی کیوں ہوگی؟ والکاظمین الغیظ، یہ بھاری کام ہے، سب نہیں کر پاتے، ذرا ذرا سی بات میں آگ اگلتے ہیں لوگ، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں، اور پھر لڑنے کے بعد تھانہ عدالت پہنچنے کے بعد جب پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے، عزت بھی ضائع ہو جاتی ہے، تب صلح کر لیتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ ان میں ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ صرف برداشت نہیں کرتے بلکہ معاف بھی کر دیتے، جس نے تکلیف پہنچائی ہے اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیے، اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ والعافین عن الناس، اتنا ہی نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھ کر واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ احسان بھی کرتے، جس نے تکلیف پہنچائی تھی اس کو برداشت بھی کیا، معاف بھی کیا، اور موقع آیا تو اس کے ساتھ احسان بھی کر دیا۔ پتہ چلا کہ بیمار ہو گیا ہے، اسپتال میں پہنچ گیا ہے، دیکھنے پہنچ گئے، کچھ پیسہ اس کے اوپر خرچ کر دیا، یا کہیں گر پڑا ہے اسے اٹھا دیا، یا کوئی اور ضرورت پیش آ گئی ہے جس میں اس کے ساتھ خیر خواہی کیا جبکہ اس نے تکلیف پہنچائی تھی۔ واللہ یحب المحسنین۔ ایک گروہ تو یہ ہے جو اعلیٰ قسم کا ہے، جنت میں جانے والا، جس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے غلطی کی اور گناہ کیا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جنہوں نے فاحشۃ برا کام کیا، گناہ کیا، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا۔ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے، دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ او ظلموا انفسہم، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ فاحشتاً، بڑا گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا یا ظلم کیا اپنے اوپر، ذکر اللہ، پھر اللہ کو یاد کیا، یعنی اللہ سے معافی تلافی کر لی، فاستغفروا لذنوبہم، پھر ان لوگوں نے اللہ کو یاد کیا اور پھر اس نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو بھی وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر وہ لوگ پھر وہ گناہ نہیں کرتے، جس گناہ سے انہوں نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، پھر وہ گناہ نہیں کرتے۔ معنی یہ ہوئے کہ ایک آدمی گناہوں میں لت پت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق بخشی، اس نے توبہ کر لی۔ یعنی آج بھی ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنی غلطیوں سے، اور جن پر ظلم کیا ان سے معافی مانگ لیں، اور توبہ کرنے کے بعد پھر ان گناہوں کی طرف نہ جائیں، اور غلطی سے کبھی ہو جائے پھر جلدی سے توبہ کر لیں۔ تو پھر یہ دو گروہ ہو گئے، ایک تو وہ جو بالکل اعلیٰ قسم کا ہے، اور دوسرا گروہ وہ جس نے غلطی کی، گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا، بڑا گناہ کیا، لیکن توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد اب ان دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی جانب سے، یعنی ان سب کو اللہ، ان دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب بچا کون؟ وہ جو توبہ نہیں کرتا، وہ جو توبہ نہیں کرتا اور برابر گناہوں ہی میں لت پت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور صرف معاف نہیں فرمائیں گے بلکہ وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسی جنت دیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ باغ میں اگر نہر بھی بہ رہی ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، اس سے ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ تو ایسی جنت اور ایسے باغات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ اس کے اندر نہر بھی نیچے بہ رہی ہوگی۔ خالدین فیہا، یہ دونوں گروہ ایمان والے ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر اور ان کی مزدوری کیا ہی عمدہ ہے، کیا ہی بہترین ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔
اور آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، مغفرت کی جانب اور جنت کی جانب ریس لگانے، دوڑنے، محنت کرنے اور لپکنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔